صاحب یہ 29 پلاٹ کا کیا چکر ہے، اس بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ یہ جب ہم میڈیا فیز 2 کے لیے جا رہے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ڈاکومنٹس، بلکہ آپ نے دیکھے بھی ہیں، یہ پلاٹ الاٹ کر دیے گئے. یہ پلاٹ الاٹمنٹ ہوتے کیسے ہیں؟ مظفر صاحب ذرا اس پہ غور کیجیے. یہ دو طرح سے پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہوتی ہے. پہلے کہ صدر پریس کلب جو ہے وہ بورڈ کا ممبر بھی ہوتا ہے. جو پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بورڈ ہے نا، اس کا بلحاظ عہدہ کوئی بھی صدر ہوگا وہ اس کا ممبر ہوگا. اس کو چیئرمین، جو بھی اس وقت کے سی ایم ہوں گے وہ اس کے چیئرمین ہوں گے. اس وقت پرویز الہی صاحب چیئرمین تھے اور مجھے ان پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے متعلق بالکل علم نہیں تھا. یہ دو طرح سے الاٹ ہوتے ہیں. یا تو نیشنل پریس کلب کا پریزیڈنٹ بالحاظ عہدہ اور ممبر اگر کوئی لیٹر لکھتا ہے کہ یہ 29 پلاٹ کریٹ کر دیے جائیں یا 30 جتنے بھی کر دیے جائیں، تو وہ جو بورڈ ہوتا ہے وہ پھر اس پہ ان کی ثوابدید ہوتی ہے، وہ اس پہ کارروائی کر سکے. ایک طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ کار مظفر صاحب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو سی ایم پنجاب ہیں، جو چیئرمین بھی ہیں اس بورڈ کے، پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بورڈ جو ہے اس کے جو چیئرمین ہیں، وہ از خود اپنے ثوابدیدی اختیار کے ذریعے الاٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ جو 29 پلاٹ الاٹ ہوئے تو یہ اس وقت کے جو سی ایم تھے انہوں نے اپنی ثوابدید پر یہ الاٹ کر دیا. یہ 14 دسمبر 2022 کی بات ہے. ہمیں جب ایک ماہ بعد پتہ چلا تو اس وقت کے ٹیکر سیٹ اپ آ چکا تھا. ہم نے یہ معاملہ محسن نقوی صاحب، عامر میر صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کیا. تو اسی وقت عامر میر صاحب نے کہا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، میں آپ لوگوں کے پاس آؤں گا. محسن نقوی صاحب نے کہا وہ یہاں پر آئے. یہ 8 فیبرری کی بات ہے. یہ لیٹرز تمام جو ڈیٹیلز ہیں آپ اگر فیس بک پر جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا. تو 8 فروری 2023 کو ہم نے یہ پہلی ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں افضل بٹ صاحب اور طارق جیل صاحب اور میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. علی نواز ملک صاحب زندہ جاوید ہیں، وہ اس وقت انہیں ہم نے کہا کہ چارج نہیں دے دیجیے، پرانے یہ ایم ڈی نے کیا تھا. انہوں نے کہا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ پریس کلب اس پہ لکھیں لیٹر تو ہم اسے کینسل کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی اور ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. یا پھر جو اس وقت کے سی ایم ہیں جو بھی ہوں گے وہ کر سکتے ہیں، لیکن لیٹر مسٹ ہوگا. ہم نے 8 کو وہ پریس ریلیز 8 فروری 2023 کو جاری کی. 9 فروری 2023 کو میں نے ایک لیٹر لکھا، وہ میرے پاس موجود ہے، وہ فیس بک پر بھی پڑا ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک ریمائنڈر لیٹر لکھا. اس دوران مظفر صاحب ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا بورڈ کی میٹنگ میں اس کو کینسل کر دیں گے. ابھی 5 کو، اس ماہ کی 5 کو پھر ایک لیٹر لکھا اور اس سے پہلے وہ اسمبلی جا چکی تھی. اچھا وہ ہو گیا. اب الحمدللہ 19 کو یہ کینسل ہو گیا. ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کینسل کروایا. چلے یہ ایک طرف رکھتے ہیں اس بات کو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سی ایم یا پی ایم آپ کی فیس بک پر جائے اور اس سے دیکھ کر کچھ چیزوں کو کینسل کرے؟ یہ تو سرکاری قوانین ہے نا، قواعد و ضوابط ہیں، تو اس کے تحت ہوا. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، وہ جو سمری ہے مظفر صاحب، ابھی تو نہیں میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ نے دیکھی ضرور ہے اور آپ نے خود پڑھی ہے. اس کا پہلا پیرا اور لاسٹ پیرا، اس میں سب واضح ہے کہ یہ کس طرح کینسل ہوئے، کس نے کروایا، کیا ہوا. خیر یہ اپنی جگہ پر موجود. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کرائسس سے نکالا اور اس جھوٹ اور بے بنیاد پراپیگنڈے سے مجھے نکالا. میں اپنے ممبران کے سامنے سرخرو ہوا اور اس کے دیکھیں نا ثبوت موجود ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. وہ میں مسکرا بھی اس لیے رہا ہوں کہ وہ 1-2 دن بعد پھر وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ جو سمری ہے وہ بھی مل جائے گی. تو اس طرح ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کینسل ہو چکے ہیں جی، اور وہ جن کا حق ہے انہیں کو ملے گا. اور دوسری بات ایک اور مظفر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسہ، ان کی ایک ججمنٹ ہے کہ اگر آپ جعلی ایفیڈیوٹ دیتے ہیں تو آپ کو 3 سال سزا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، تو کیا میں کوئی اتنا بیوقوف ہوں کہ میں ایک پلاٹ لینے کے بعد میرا کوئی رشتہ دار نہیں یا دوست نہیں، میں اس کے نام پہ نہیں لے سکتا؟ اگر میں نے لینا ہوتا تو میں اپنے کسی رشتہ دار یا کسی دوست کے نام پہ لیتا. میں مسکرا اس لیے ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کر سکتا. لیکن خیر میں خوش اس لیے ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں اپنے ممبران کے سامنے آج سرخرو ہوں.